إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا شکر ہر حالت میں ادا کرنا ہم تمام پر واجب ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے اور وہی ہمارا رازق ہے اور وہی ہمیں دنیا میں سکھ، چین، صحت عطا کرتا ہے۔ اور پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین پر، لائے ہوئے دین پر عمل کرنے والوں پر، اور تمام ان لوگوں پر جنہوں نے اس دین کی خدمت کی اور خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، آج کے اس جمعے کی اس خطبے میں میں نے ایک موضوع اختیار کیا ہے۔ ایک اہم بات کی طرف آپ کو ہم اشارہ کر دینا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق بھی عنایت فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ سچائی یہ صفت ہے جس کو اختیار کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اور اپنے بارے میں کہا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ سچ کہنے والا کون ہو سکتا ہے۔ سچائی ہر حالت میں مجھے اور آپ کو اختیار کرنا ہے اور سچائی پر باقی رہنا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ مومن میں بہت ساری خصلتیں ہو سکتی ہیں لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن کے اندر جھوٹ کبھی نہیں پایا جا سکتا، جھوٹی عادت مومن میں نہیں ہو سکتی، دوسری عادتیں ہو سکتی ہیں لیکن جھوٹ کی صفت مومن میں کبھی نہیں آ سکتی۔ آج کے اس جمعے کے خطبے میں ہم ایک موضوع جو ہم سنیں گے وہ یہ الاشاعات۔ الاشاعات یعنی جھوٹی خبریں لوگوں میں پھیلانا، جیسے آپ رومرز کہتے ہیں، یعنی ایسی باتیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن ہم لوگوں میں پھیلاتے ہیں، چاہے پھیلانے کے کیسے ذرائع ہوں، زبان سے کہیں، اپنے موبائل سے کہیں، انٹرنیٹ کا فیس بک اختیار کریں یا ٹویٹر پر کہیں، جیسے بھی کہیں، جھوٹی سچی خبریں جو ہم پھیلاتے ہیں، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے اور شریعت نے اس کے تدارک کے لیے کیا کیا ہے۔ اور جھوٹی خبریں پھیلانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایک زمانے سے جب سے دنیا آباد ہوئی ہے تب سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں تھیں۔ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تدارک کیا اور جھوٹی خبروں کے سلسلے میں ایک مومن کو کیا رول ادا کرنا چاہیے اور اس سے بچنے کے لیے آپ کو اور مجھے کیا کرنا چاہیے، اور ان جھوٹی خبروں کا مسلمانوں پر اور سوسائٹی پر کیا اثر ہوتا ہے، یہی چند باتیں ہوں گی جو آج کے اس 25 منٹ کے خطبے میں ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالی نے جب جھوٹی خبروں کی بات کہی تو کہا کہ تم یہ کوشش کرو کہ سچے بنو،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم سچے بنو۔ اور جب مومنوں کی بات آئی، مومنوں کے ساتھ منافقین کی بات آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور میں کہا لئن لم ينتہ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینہ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کے بارے میں کہا لئن لم ينتہ المنافقون، یہ جھوٹی خبریں پھیلانے والے، آپس میں ایک دوسرے کو ڈرانے والے کہ ایسا ہو رہا ہے، ایسے مر رہے ہیں، ایسے ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں بولنے والے منافق ہیں۔ یہ منافقوں کی عادت ہے جو بار بار ایسے پیغامات کو فارورڈ کرتے ہیں اور مسلمانوں کی دلوں میں بزدلی بٹھاتے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ منافقین کی عادت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لئن لم ينتہ المنافقون، اگر منافقین ایسی عادتوں سے نہ باز آ جائیں، رک نہ جائیں، لئن لم ينتہ المنافقون لنغرینک بہم، ایسا ہوگا کہ ہم ان کے خلاف احکامات جاری کریں گے اور ان کے خلاف ہم اقدامات جاری کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کہ پھر ہو سکتا ہے کہ ان کو مدینے سے پار کر دیں، مدینے سے نکال دیں۔ اور ثم لا یجاور، اور ساتھ ساتھ کہا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ ملعون لوگ ہیں، جہاں کہیں جائیں گے پکڑے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے۔ پہلی بات یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جھوٹی خبروں پر یقین کرنا، ایسی خبریں جس کا کوئی سر اور پیر نہ ہو اور اسے آگے کرنا اور لوگوں کو ان خبروں سے ڈرانا، یہ منافقین کی عادت ہے اور مومنوں کی عادت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن حدیث میں جب ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کفا بالمرء ان یحدث بکل ما سمع، ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو کچھ وہ سنتا اور پڑھتا ہے اسے فارورڈ کرتے جائے۔ اور ظلم بھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی فارورڈ کرتے کرتے یہ لکھتا ہے ایز ریسیوڈ، میں نے اس کو ایسے فارورڈ کیا جیسے مجھے آیا ہے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیا ہے، آپ تحقیق کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات آیت نمبر 6 میں کہا ہے کہ اگر کوئی خبر تمہارے پاس آئے تو تم اس کی وضاحت چاہو یا اس کے بارے میں تحقیق کر لو، تب جا کر اسے فارورڈ کرو۔ اور آدمی لکھتا میں اس کو ایسے فارورڈ کر رہا ہوں جیسے میں نے یہ خبر لی، کہا کہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جھوٹا ہے جو ہر آنے والی خبر کو فارورڈ کرتا ہے اور لوگوں کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنیے، کہتے ہیں ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام قرار دیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر ماں باپ کی نافرمانی، خاص کر حدیث کے الفاظ ہیں ماں کی نافرمانی حرام قرار دیا ہے۔ تو اب کوئی کہے ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتے تو کیا باپ کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کا ذکر اس لیے کیا کہ کچھ بچے باپ کے نافرمان اتنے نہیں ہوتے کہ ہمت نہیں کر پاتے، لیکن چونکہ ماں کمزور ہوتی ہے، پیار زیادہ ہوتا ہے، گھر میں رہتی ہے، لیکن زیادہ تنگ ماں کو کرتے ہیں، زیادہ ستاتے ماں کو ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ماں کا ذکر کیا اور ویسے کہا کہ زیادہ احسان کی مستحق ماں ہوتی ہے۔ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، ماں باپ کی نافرمانی، خاص کر ماں کی نافرمانی بالکل اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، اور کہا کہ بچیوں کو زندہ دورگور کرنا، اور بچی جب جان لے کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے اسے ابارشن کرا دینا، کہا کہ یہ چیز حرام ہے۔ ومنع وہات، اور ساتھ ساتھ کہا کہ اپنا جو حق ہے وہ حق نہ دینا، اور جو حق نہیں ہے اسے چاہنے کی کوشش کرنا۔ اپنے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ تو ادا نہ کریں، لیکن کوئی جوان بچہ ہے، جوان ہو چکا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بوڑھے باپ کی خدمت کرے اور اسے کسی طرح محنت مزدوری سے بچا لے، لیکن خود کام چور ہے اور باپ پر زور ڈال رہا ہے کہ وہ اس کے اخراجات کے لیے پیسے دیں۔ ومنع وہات، کہا کہ یہ چیز حرام ہے، آپ جوان ہیں، آپ کما سکتے ہیں اور آپ پر فرض بنتا ہے کہ بوڑھے باپ کو آرام دیں، اور ساتھ ساتھ کہا وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلُ قَالْ،
اور تمہارے لیے ناپسند کیا گیا ہے کہ ایسے نہ کہو کہ لوگ ایسا کہتے ہیں میں ویسے کہتا ہوں، جیسے آج کل کا زمانہ ہے، وہاں لوگ ایسے کہتے ہیں، ایسا لوگ سنا گیا ہے، ایسا لوگ بولتے ہیں۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں کہا گیا کہ چیزیں غلط ہیں۔ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، اور زیادہ سوال کرنا، لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بیجا لوگوں سے سوال کرتے ہیں، حدیث میں یہ چیز منع ہے۔ جس سوال کی ضرورت ہو، جو واقعہ ہو چکا ہو، اس کے بارے میں آپ فتویٰ پوچھیں، خواہ علم جاننے کے لیے کہ سامنے والے کے پاس کتنا علم ہے، کسی کا امتحان لینے کے لیے سوال نہ کریں۔ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، مال کا ضائع کرنا یہ بھی چیز حرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، اس مال کو نیکی کے کاموں میں خرچ کریں اور اپنے آخرت بنانے میں خرچ کریں، جیسے صحابہ کرام جنت خریدنے کے لیے خرچ کیا کرتے تھے۔ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں ایسی مہنگی گاڑی دے دینا یا مہنگا موبائل دے دینا جس کو برباد کر دے، یہ اضاعت المال میں آتا ہے۔ اضاعت المال میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دولت دی اس کا آپ نے صحیح استعمال نہیں کیا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں کہتے ہیں بئس مطیۃ الرجل زعم، انسان کی سب سے بری عادت یہ ہے کہ وہ کہے کہ ایسا سننے میں آیا میں نے کہا، یہ بات غلط ہے۔ جیسے آپ بہت ساری باتیں جو افواہیں ہیں اسے لوگوں کو آگے بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا اسے آگے کیا، کہا کہ نہیں، یہ آپ کی سب سے بدترین عادت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسے آگے کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورۃ حجرات آیت نمبر 6، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لو۔ سبب نزول کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ رضی اللہ عقبہ بن ابی معیط ولید بن عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالی عنہ کو بن المستلق قبیلے کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا، اس قبیلے والوں کے پاس جاؤ زکوٰۃ لے کر آؤ۔ یہ گئے لیکن اتفاق سے اچانک راستے میں ڈر گئے، پتہ نہیں وہ لوگ زکوٰۃ دیں گے کہ مجھے مار دیں گے۔ وہاں سے واپس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ بہت بڑی بات تھی زکوٰۃ نہ دینا، اور یہ زکوٰۃ کہا کہ اسلام کا ایک فریضہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف فوجی کارروائی کی تیاری کی۔ اب ادھر مستلق کے قبیلے والوں نے دیکھا کہ ایک دن دو دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی آ نہیں رہا ہے، تو وہاں کے سردار خود آئے، دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین پر قائم و دائم ہیں، کہا کہ تم لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ولید بن عقبہ کو بھیجا ہے، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل کی، کہا کہ جب کوئی خبر تمہارے پاس آئے، جب کوئی نیوز آئے، جب کوئی بات آئے تو تم اس کی تحقیق کر لو، تم اس کی حقیقت پسندی سے کام لو اور جان لو کہ حقیقت کیا ہے۔ دوستو عزیزو، خاص کر آج کے زمانے میں، فتنوں کے زمانے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی بہت ساری باتیں جس کو ہم سنتے ہیں، بہت سارے یہ افواہیں، غلط باتیں ایسی ہیں جو کبھی کتنوں لوگوں کی زندگیاں اس سے برباد ہو چکی، کتنے بچوں کی رشتے ہوتے ہوتے رہ گئے۔ کسی بچی کے تعلق سے سن لیا یا کسی نوجوان کے تعلق سے سن لیا کہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، کسی بچی کے تعلق سے لوگوں نے بات پھیلا دی کہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی نوکریوں سے نکال دیے گئے صرف ایسے باتوں کی سننے کی وجہ سے۔ تو یہ حکم دیا گیا کہ ایسی کوئی بات سنو تو تم اس کی تحقیق کر لو، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے کہا، اور ساتھ ساتھ کہا لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا۔ یہ منافقین کی عادت ہے جو ہمیشہ مسلمانوں میں اس طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی ہمت ٹوٹ جائے۔
ہمت ٹوٹ جائے۔ دوستو عزیزو، مسلمانوں پر ضروری ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی باتیں ہوں، جیسے بخاری کی حدیث میں بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے 2 فرشتے لے کر چلے، میں فرشتوں کے ساتھ پہنچا، دیکھا کہ ایک آدمی ہے، گدی کے بل اسے لٹایا ہوا ہے، جہنم کے عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتلایا، اور میں نے دیکھا کہ اس ایک فرشتے کے ہاتھ میں لوہے کی خینچی ہے، اور وہ فرشتہ اسے یہاں سے منہ میں ڈالتا ہے اور اس کے جبڑے سے کترتا ہے اور گدی تک لے جاتا ہے، اور ناک کے نتنے سے کتر کر آنکھ تک لے جاتا ہے، یہ سارا حصہ کترتا ہے، اور پھر یہ حصہ کترنا شروع ہوتا ہے تو یہ صحیح ہو جاتا ہے۔ میں نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کا جبڑا ایسے چیرا جا رہا ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ وہ شخص ہے جو صبح صبح کوئی ایسی بات لوگوں میں پھیلاتا تھا، شام ہوتے ہوتے ساری دنیا وہ بات پھیل جاتی تھی، جھوٹی باتیں لوگوں میں پھیلاتا تھا۔ آج ہماری حالت ایسی ہے، حدیثیں من گھڑت، حدیثیں فضائل من گھڑت، جو موبائل میں جو چیزیں آتی ہیں، جو حدیثیں، جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں، بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ایسی ایسی حدیثیں اور میری ایسی ایسی باتیں سنو گے جس کو تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنا تھا۔ ہم لوگ 20-20 برس مدرسوں میں پڑھ کر آتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے پاس ایسے ایسی حدیثیں لاتے ہیں، بولتے ہیں دیکھیے یہ حدیث صحیح ہے، بلا کہ میں نہیں، میرے سے بڑا علامہ بھی اس حدیث کو نہیں جانتا کہ حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے۔ ایسی حدیثیں جس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور لوگ اس کو پھیلاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص میرے بارے میں جھوٹ کہے اور میرے بارے میں جھوٹی حدیثیں بنا لے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ جہنم میں اپنی جگہ بنا لے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کیسے کیسے جھوٹی خبریں پہنچائی گئی، جیسے نوح علیہ السلام کے تعلق سے کہا گیا ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائکہ۔ لوگوں نے کہا کہ نوح کہتا ہے کہ نبی ہے، ارے اللہ چاہتا تو فرشتوں کو نبی بنا کر اتارتا، نوح نبی نہیں ہے۔ یرید ان یتفضل علیکم، وہ تو لوگوں میں بڑا آدمی بننا چاہتا ہے، ایک جھوٹی بات لوگوں میں پھیلا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرعون نے کہا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ کوئی جادو کیا ہوا شخص ہے، اس پر جادو ہو گیا ہے، اس پر جادو ہو گیا ہے۔ انبیاء کے تعلق سے غلط باتیں پھیلائی گئیں، موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اور شعیب علیہ السلام کے تعلق سے اور بہت سارے انبیاء کے تعلق سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سناتے تو لوگ کہتے کہ ارے قرآن کچھ نہیں ہے، جبریل ان کے پاس نہیں آتے ہیں، وہاں مکے میں ایک رومی نوکر ہے، غلام ہے، اس کی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے ہیں اور ہمارے پاس بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول میرے تعلق سے جھوٹ بات کہتے تو ہم ان کی شہرک کو کاٹ لیتے، پکڑ لیتے، لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ہم ان کو گرفت میں لے لیتے۔ تو انبیاء کے تعلق سے غلط باتیں کہی گئی جیسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے احد کا موقع ہے، احد کی جنگ ہو رہی ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے، شباہت میں، شکل میں، صورت میں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے احد کی جنگ میں۔ لوگوں نے کہا، خبر پھیلا دی، ایک افواہ پھیلا دی کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ یہ عجیب بات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہو جانے کی بات۔ سارے صحابہ بے ہمت ہو گئے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہی وہ اہم سبب تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور صحابہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، جیسے قرآن مجید نے کہا اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْؤُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ،
جیسے کہا کہ تم ایسے ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے پکار رہے ہیں لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دانت زخمی ہو چکے ہیں، ابن قمعہ نے سر زخمی کر دیا ہے اور ادھر زخم ہیں اور سارا چہرہ خون سے شرابور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچاننے میں نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، کتنا خون پیارے نبی کا بہا ہوگا، کتنا خون، سارا چہرہ خون سے شرابور ہے، لوگ پہچان نہیں رہے ہیں۔ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، سب سے پہلے پہچان لیتے ہیں، اس کے بعد کعب بن مالک الانصاری دیکھتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے نہیں، آؤ ملو اور لڑو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو فتح دے۔ یہ ایک افواہ تھی، غلط خبر تھی جو لوگوں نے اڑا دی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، اور ایسی باتیں لوگ اس زمانے میں بھی کرتے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں گے کہ احد کی جنگ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب میں، جس میں 4 نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت پر نہیں پڑھ سکے، اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی موقع ہوا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر لوگوں نے افواہ اڑا دی کہ ابو سفیان ایک بھاری لشکر لے کر آ رہے ہیں، مسلمانوں کو تہس نہس کر دیں گے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، لیکن مسلمانوں کا ایمان تر و تازہ ہوا، مسلمان ڈرے نہیں۔ دوستو عزیزو، مسلمانوں کو کمزور دل بنانے کے لیے آج بھی ایسے ہی فتنے فساد اور ایسے بہت سارے چیزیں مسلمانوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اگر ہم اپنے بچوں کو ایسے ہی سکھاتے رہیں، اپنے بچوں کو ایسے سناتے رہیں اور ہم خود سنتے رہیں تو ہماری حالت ویسے ہو جائے گی جیسے تتاریوں کے زمانے میں ہوا۔ تتاریوں کے زمانے میں ہوا، کہتے ہیں کہ تتاری 10 15 مسلمانوں کو ایک ایک تاتاری قتل کرتا تھا۔ اگر اس کے پاس قتل کرنے کے لیے تلوار نہیں ہوتا تو مسلمان سے کہتا کہ تو یہاں اپنا سر زمین پر ڈال کر بیٹھ جا، اور وہ ویسے ہی بیٹھا رہتا جب تک وہ تلوار لے کر نہ آتا، اور تلوار لاتا اور اسے قتل کرتا۔ دوستو، اس ملک میں رہتے ہوئے اگر اس طرح کی کمزور باتیں ہم سنتے رہیں، یقین مانیے جب موقع آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ہے، جب کا فیصلہ ہوگا۔ اور یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلم قوم کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ناصر ہے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم بندے ہاتھ بیٹھ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے آپ کو منظم کریں، اپنے میں اتحاد پیدا کریں، اعلیٰ تعلیم سے آشنا ہوں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو پڑھائی کی طرف توجہ دیں، اور اپنے بچوں میں بلند ہمتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈر جانا اور خوف کھانا، اس اندھیرے سے بچوں کو نکالیں اور بتائیں کہ تم مسلمان کی اولاد ہو، تمہارا رشتہ محمد بن قاسم سے اور اس سے پہلے سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ مدینے والے کہتے ہیں کہ مدینے میں اس طرح کی خوف کی باتیں ہوتی اور مدینے میں لگتا کہ دشمن حملہ کر چکا ہے، اور جب تک ہم سنبھل کر اپنے سواریوں سے تیار ہو کر نکلتے تو دیکھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ لا تراؤ، خوف کھانے کی بات نہیں ہے، کوئی حملہ نہیں، کوئی دشمن نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نکلتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو عزیزو، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں میں جھوٹی خبریں پھیلانا اور اس سے فارورڈ کرنا اور مسلمانوں کو تنگ دل بنانا، بے ہمت بنانا، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے، اس سے آدمی کو دور رہنا چاہیے۔ اور جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کی خبر لوگوں میں پھیلا دی گئی، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جیسے درگاہ والے پھیلاتے ہیں، خبروں والے پھیلاتے ہیں۔ ہمارے خبر کو آ کر ایک بار آپ آنکھوں سے دیکھ لیں، آپ اندھے ہیں تو آپ کو آنکھ آ جائے گی۔ درگاہ والے پھیلاتے ہیں، ہمارے درگاہ پر ایک مرتبہ آپ نیاز کر لیں، آپ کے سارے کام پورے ہو جائیں گے۔ یہ ساری جھوٹی خبریں ہیں جو لوگوں پھیلاتے ہیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اور ایسے بہت ساری عجیب چیزیں ہیں، جیسے آپ اپنے موبائل میں، فیس بک میں، ٹویٹر میں دیکھتے ہیں کہ اتنی مرتبہ بھیجو، فارورڈ کرو، نہ کرو گے تو تمہارا دھندا ٹھپ ہو جائے گا، کاروبار خسارے میں پڑ جائے گا۔ اب مرتا کیا نہ کرتا اس کو فارورڈ کرتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی فارورڈ کرتا ہے۔ العیاذ باللہ، لوگ بھی کیسے کیسے میسج بناتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جیسے کہ اشاعت الخوف، اشاعت الامن، کچھ لوگ ایسے میسیجز کرتے ہیں لوگوں کو لبھانے کے لیے،
لوگوں کو لبھانے کے لیے کہ اتنے پیسے میرے پاس ہیں، تم اتنے پیسے بھیجو، میں اتنے پیسے تمہیں بھیجتا ہوں. آپ تو کہ بھئی یہ پیسے جو تم مجھے دینا چاہتا ہے تو تیرا سارا پریوار بانٹ لے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. آدمی اس کی ای میل کرتا ہے اور فیس بک پر دیتا ہے اور لوگ ہیں، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایسے سارے میسیجز مسلمانوں کو بھیجے جاتے ہیں کیونکہ بیچارے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو دھوکہ کھانے سے بچ جاتے ہیں. تو ایک مسلمان ہمیشہ ہوشیار رہے اور ایسی چیزوں پر وہ یقین نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنے ایمان میں پختگی اختیار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائے. تو اب آخری بات جو میرے پاس ہے وہ یہ کہ ایسے معاملے میں، ایسے کسی کے خلاف میں اگر ایسے میسیجز آتے ہیں تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ سب سے پہلی بات، جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ ایسے دھوکے میں نہیں پڑے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہر بات کی تحقیق کر لیا کرو. اور ایک بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور میں کہی، حسن الظن باللہ. کسی کی برائی کے تعلق سے آپ کے پاس میسج آتا ہے، کسی آدمی کے تعلق سے، کسی عالم کے تعلق سے، کسی ادارے کے تعلق سے، کہ کہا کہ فلاں جگہ یا یہ چیز اچھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حادثہ افک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، اس واقعے کی روشنی میں سارے مسائل بتائے کہ ایسی کوئی بات تم سنو تو حسن ظن اختیار کرو، اچھا گمان اختیار کرو. بولا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اے میری بیوی، ایسا الزام ماں عائشہ پر لگا ہے، کیا تو ایسا کام کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی. تو کہا کہ جب تو ایسا نہیں کر سکتی تو تجھ سے بہتر عائشہ ہے اور مجھ سے بہتر وہ صحابی رسول ہیں. کہا کہ تمام معاملات میں حسن ظن اختیار کریں، اچھا گمان اختیار کریں. اور اس کے بعد قرآن نے یہ حکم دیا کہ ایسے سارے معاملات میں آپ کوئی کام سنیں تو دلیل پوچھیں. کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ لولا جاءوا علیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسا کوئی حکم آپ کے پاس آئے تو 4 شہود پوچھو، گواہی پوچھو، تاکہ تم اس فتنے میں نہ پڑو. اور اسی طرح اور ایک چیز جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی چیزوں کو دوسروں سے بیان نہ کرو. آپ کوئی غلط بات سنتے ہیں تو اسے دوسروں کو بیان نہ کرو. جیسے اللہ نے کہا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. جب کوئی غلط بات سنو تو لوگوں سے بات نہ کرو. آج ایسا ہوتا ہے آدمی غلط بات کرتا ہے پھر کہتا ہے کسی کو مت بولو. میں نے ایسی سنا ہے، کنفرم نہیں ہے، کسی کو مت بولو. یہ ظلم پر ظلم ہے. ارے آپ مت بولیں اور پھر یہ کہتے ہیں کسی کو مت بولو. یہ کسی کو مت بولو اور بڑھ جاتا ہے. اور آخری چیز جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی بھی خبر کو اس کے جاننے والوں کی طرف لوٹاؤ. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. جب کبھی ایسا معاملہ آ جائے خوف کا، امن کا، جو لوگ اس کے جاننے والے ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ان سے کہو وہ اس معاملے کی تحقیق کر لیں. تو دوستو عزیزو، یہ چند باتیں تھیں جو اس موضوع سے متعلق تھیں. اس معاملے میں ہم احتیاط برتیں تاکہ ہماری قوم باہمت ہو اور حوصلہ مند ہو، قوم کے اندر کسی طرح کی پستی نہ آئے. اور اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کلمے پر قائم و دائم ہیں جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، شفاء عاجلہ عطا فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے. ہم تمام کے مرحومین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے خبروں کو نور سے بھر دے. اے الہ العالمین، ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے مسلم نوجوانوں کو اچھی اچھی روزی عطا فرما، حلال روزی عطا فرما. ہم تمام کی مال و دولت میں برکت عطا فرما. ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم بالرؤوف الرحیم. الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر